ہم کس معاشرے میں رمضان ٹرانسمیشنز میں کیا بانٹنے چلے ہیں؟ یہ نیوز دیکھیے، لوہے کا سریا مار کے سحری کے ٹائم ماں مار دی گجرات میں۔ انڈسٹریل اسٹیٹ 2 میں یہ واقعہ ہوا ہے پنجاب میں۔ سحری لیٹ تھی، غصہ آیا، ماں مار دی، ماں عورت تھی مار دی۔ اب باپ بھائی معاف کر دیں گے، بس انی جی کہانی سی۔ یہ کلپ وائرل ہو رہا ہے۔ سامنے بھی کہتا ہوں، رات سب کے سامنے کہہ دیتا ہوں یہ بات، مجھے اجازت ہے 4 شادیوں کی، میں کر نہیں رہا ہوں وہ الگ بات ہے، لیکن یہ اجازت مجھے اللہ نے دی ہوئی ہے تو وہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا ہے۔ لیکن یہ میرا پیار ہے، وہ میری رسپیکٹ ہے اس کے لیے کہ میں زندگی فی الحال جو ہے وہ انہی کے ساتھ گزارنا۔ کہ رمضان ٹرانسمیشن میں دانش تیمور یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو جو ہے عزت پوری دیتا ہوں، لیکن اسے بتا رکھا ہے کہ مجھے اسلام نے 4 شادیوں کا حق دیا ہے، یہ حق مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ یہ بالکل 100% دانش تیمور کی بات سے ایگریڈ، ایسے ہی ہونا چاہیے۔ لیکن ایک ایسا معاشرہ جہاں عورت کی عزت، ماں کی عزت بھیڑ بکری سے زیادہ نہیں ہے، جب ایسی چیزیں ہر وقت رمضان ٹرانسمیشنز میں ڈسکس ہوتی ہیں تو عورت کی نفسیات بھی جانیے، اور ایک ایسے معاشرے میں جانیے جہاں عورت کو بٹھا کے ہر وقت انسیکیور کرنا کیا لکھ سکتا ہے۔ ہاں، میں نہیں کر رہا پیار اور رسپیکٹ کی وجہ سے، الگ بات ہے، فی الحال میں اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں، ویری گڈ۔ اگر یہی بات آگے سے عورت کہہ دے کہ فی الحال میں تم سے طلاق نہیں لے رہی، آئی ایم ویری کمفرٹیبل، لیکن کیونکہ اسلام مجھے خلا کا حق دیتا ہے اور خلا لے کے اس کے بعد میں کسی سے بھی شادی کر سکتی ہوں، پھر کیا بنے گا؟ ذرا اپنے اوپر یہ سب لا کر دیکھے معاشرہ کیسے گھر تباہ ہوگا، بچے کہاں جائیں گے، اور جن کی بیویاں ان کو چھوڑ کے چلی گئیں ان کی کورٹ کچہریوں میں کیا تباہیاں ہیں، ذرا دوسری طرف بھی آ جائیں۔ بے شک بالکل آپ کو یہ آزادی اور حق حاصل ہے، اسلام نے آپ کو یہ اجازت دی ہے، اور میں اس بات سے کبھی انکار نہیں کرتا اور 100% انڈورس ہے۔ لیکن کیا ہر وقت رمضان ٹرانسمیشن میں 4 بیویوں سے بڑا خوش ہوں 5ویں ہو سکتی ہے؟ بیوی کے ساتھ یوں کر لوں یا وہ کر لوں؟ عورت کو بھیڑ بکری کی طرح ڈسکس کرنا، معاشرے میں عورت کے حقوق سلب کر لینا، ختم کر دینا، جائیداد سے ویسے بہن سے بہت پیار کرنا لیکن جائیداد میں اس کا حق کھا لینا، یہ جسٹیفیکیشنز ہیں بہت ساری باتوں کی۔ ہمارا معاشرے میں قطعی طور پر عورت کو سامنے بٹھا کر اس کو انسیکیور کرنے والی یہ جو ٹرانسمیشنز کی جا رہی ہیں یا جس طرح عورت کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے، زیب نہیں دیتا۔ میں نے بتایا کہ لوہے کی راڈ مار کے ماں مار دی صرف اس بات پہ کہ اس نے ناشتہ نہیں دیا تھا گجرات میں۔ ہم ایسے انٹالرنٹ معاشرے میں ہیں، وہاں عورت کی اصل اوقات ہوگی کیا؟ کل مجھے ایک کال موصول ہوئی، آن لائن کنسلٹیشن تھی یورپ سے۔ اب وہ بندہ مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ میں خود کتنے کا تھا، 43 سال کا، اور 19 سال کی لڑکی بیاہ کر لایا، لیکن میں 43 سال میں یورپ میں باہر عورتوں میں اتنا انگیج تھا یا میرے اتنے جنسی تعلقات تھے کہ میں نے 2 سال تک اپنی خاتون، اپنی بیوی سے، اس 19 سال کی لڑکی سے کوئی فزیکل ایموشنل ریلیشن نہیں رکھا۔ یہ میں برملا کہہ رہا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ایسی کیا ایشو تھا، کوئی سیکشول جنسی ایشو تھا؟ کہتا نہیں، باہر میرے سب سے تعلقات تھے لیکن گھر میں اس کے ساتھ نہیں رکھ پایا۔ نتیجتاً وہ پاکستان واپس آ گئی اور وہاں سے اس نے خلا کا دعویٰ کر دیا۔ اب وہ ڈپریشن میں وہاں مرتا تھا۔ اب اس کا علاج اس کو ڈاکٹر سے چاہیے۔ ڈاکٹر کیا علاج کرے؟ آپ نے تو خود ایک لڑکی کو لا کے بھیڑ بکری کی طرح ٹریٹ کیا، اور اگر اب وہ چھوڑ کے چلی گئی، اپنا حق مانگ رہی ہے، تو پھر اس کو حق دینا پڑے گا، اور اس میں آپ کا قصور ہے اور معاشرے کا قصور ہے جو باہر یورپ اور یہ رشتے دے کے عورت کو بھیڑ بکری کی طرح بیاہ دیتا ہے۔ اسلام میں حقوق کی جب بات کی جاتی ہے اور رمضان ٹرانسمیشنز میں ایسی ترویج کی جاتی ہے، یہاں دانش کا ایک اور کلپ بھی تھا جس میں اس نے کہا میں سسر کے ذریعے پیسے آئزہ کو دیتا ہوں۔ میں ان دونوں کی بہت عزت کرتا ہوں، مجھے ذاتی طور پہ دونوں پسند بھی بہت ہیں۔ دانش کے جتنے بھی فائنانس ہوتے ہیں وہ سارے دانش کے ابو دیکھتے ہیں ہمیشہ سے، تو جب شروع میں ہوتا تھا کہ میں کام نہیں کر رہی تھی تو مجھے پاکٹ منی دینی ہوتی تھی، تو وہ دانش انہی کے تھرو میں لیتی تھی، وہی مجھے دیتے تھے چیک، اور اگلے مہینے پوچھتے تھے کیا کیا اس کا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کیوں نہیں دیتے؟ اسلام نے تو آپ کو حکم دیا نان نفقہ پورے کرنے کا، سسر کو تو نہیں دیا۔ سسر کے ہاتھ سے آپ کی بیوی پیسے کیوں لیتی ہے؟ بھی سوالیہ نشان ہے۔ تو یہ تو انصاف اور برابری نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اسلام صرف شادی کی اجازت نہیں دیتا، یہ جتنا آپ چوتھی شادی، دوسری شادی، تیسری شادی، ہر وقت گھر میں عورت کو طلاق کے تانے، اور ہمارے معاشرے کے ہر گھر میں یہ تانے دیے جاتے ہیں، میں ہر دوسرا گھر بھی نہیں کہہ رہا، ہر گھر میں مرد دوسری شادی کی تلوار اٹھا کر پھرتا ہے، پھر عورت بھی خلا کی تلوار اٹھا کر پھرے تو معاشرہ کہاں جائے گا؟
آپ نے بیوی کے حقوق پر کبھی بات کی نہیں. یاد رکھیں کہ ہمیں کچھ چیزیں اب سمجھنا ہوں گی معاشرے میں کہ ہو کیا رہا ہے اور اسلام نے ہمیں سمجھایا کیا. اسلام نے صرف 4 شادیوں کا کانسیپٹ نہیں دیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انصاف اور برابری کا بھی کہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مردوں کے لیے دوسری شادی کا ذکر ایک فن، ایک مذاق ہے، لیکن اس کا امپیکٹ فیکٹر جو لو سوشو اکنامک سٹیٹس میں یا وہ گھر جہاں ٹرانسمیشنز دیکھی جاتی ہیں یا یہ ویڈیوز دیکھی جاتی ہیں وہاں بڑا برا ہے. جہاں ایک عورت ایون ماں کی اوقات یہ ہے کہ ناشتہ دیر سے دے تو اسے سحری میں راڈ مار کے مار دو. مگر اگر یہ بات ایک عورت کہہ دے اور وہ بولے کہ مجھے بھی حق ہے، میں چھوڑ دوں، تو معاشرہ قبول نہیں کرے گا. کیا لوگ اسے اس کا حق سمجھیں گے؟ ہرگز نہیں. وہ عورت کو بے وفا، ناشکری، اولاد کی دشمن قرار دیں گے. بالکل ویسے جیسے یورپ سے وہ لڑکی گھر چھوڑ کر آ گئی، وہ یہ بتانے جوگی نہیں معاشرے کو کہ 2 سال سے اس نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا، میں کس حق سے اس کے پاس جاؤں، میرے کوئی حق نہیں ہے. وہ اس کو گالی دیں گے کہ یہ شوہر قسم چھڑ کے آ گئی ہے باہروں. طلاق یافتہ ہونے کا داغ دیا جائے گا اور صرف زندگی اس کا ماضی اور پھر پورا محلہ اس کو یا اس کے لیے سلائی مشینیں رہ جائیں گی یا پورے محلے سے جو ہے اللیگل ایلیسٹ تعلقات کی آفریں. یہی ہوتا ہے طلاق یافتہ یا بیوہ کے ساتھ اس معاشرے میں. یہ ہماری سوچ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ایک عورت اگر شوہر کی محبت کی طالب ہو تو اسے کہا جاتا ہے کہ نہیں دے رہا محبت، باہر عورتوں میں بھی انوالو ہے تو اللہ کا شکر کرو، کم از کم خرچہ پانی دے رہا ہے، روٹی مل رہی ہے، بچوں کے اوپر چھت ہے، اٹس اوکے. مگر اگر شوہر کہے کہ اسے گھر میں محبت نہیں مل رہی تو فوراً دوسری شادی کر لے، تیرا حق ہے، طلاق دے اس کو، کیا ضرورت ہے. اگر شوہر بیمار ہو تو بیوی پر لازم ہے کہ وہ اس کی خادمہ سے بھی نیچے لیول پر جا کر اس کی خدمت کرے. مگر اگر بیوی بیمار ہو جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ تو مرد ہے، دوسری شادی کر لے. یہ انصاف ہے معاشرہ جو دیتا ہے. اگر مرد بیوی کی شکایت کرے تو سب اسے تسلی دیتے ہیں، مگر اگر بیوی شوہر کی شکایت کرے تو بیوی کو کہتے ہیں تو چپ رہ، عورت ہے عورت بن کے رہ، کیا ضرورت ہے ایسی بات کرنے کی، برداشت کرو، گھر کا ماحول خراب نہ کرو، اپنا گھر بچا بھی بچوں کا دیکھ، چلا گیا تو بچوں کو پالے گا کون. عورت کو ہر وقت یہ محسوس کرایا جاتا ہے کہ تمہاری ریپلیسمنٹ موجود ہے. یہی حق فی الحال کہہ کے دانش تیمور نے کتنی، بے شک وہ جتنا مرضی پیار کرتا ہو عائزہ سے، لیکن اس نے یہ انجیکٹ کر دیا بہت سارے لوگوں میں کہ وہ اپنی بیویوں کو منہ پر یہ بات کہیں کہ تمہاری ہر وقت ریپلیسمنٹ موجود ہے. بھائی تمہاری بھی ریپلیسمنٹ ہے، وہ چھڑ کے چلی گئی تو کی کرو گے. جتنی بھی عورت وفاداری کر لے، بچوں کی غلام بن جائے، مرد کا پورا کرتی رہے، لیکن ہر وقت ایک تلوار اس کے سر پر لٹکانی ہے کہ تیری ریپلیسمنٹ موجود ہے. کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیا یہ محبت کا طریقہ ہے؟ بیوی گھر میں محفوظ ہونے کے ساتھ اگر ہر وقت یہ سنے کہ بھائی میں جب چاہوں دوسری کر سکتا ہوں، تو مجھے بتائیں اس کا ٹرسٹ لیول کیا ہوگا. آج آپ کرائے کا گھر لیتے ہیں اور آپ کو مالک مکان ہر دوسرے دن آ کے کہے کہ میں کل خالی کرا لوں گا، پرسوں خالی کرا لوں گا، اس گھر میں آپ کا کانفیڈنس کیا ہوگا؟ یہ شادی مذاق نہیں ہے، یہ ایک سیریس رشتہ ہے. اگر ٹی وی پر بیٹھ کر اس طرح کی باتیں ہم کریں گے اور ایک ایسے معاشرے میں جہاں صبح صبح ماں کو لوہے کا سریا مار کے مار دیتے ہیں، باپ بھائی معاف کر دیتے ہیں، تو کتنی عورتوں کے دلوں میں خوف پیدا ہوگا کہ وہ اپنی زندگی کو لے کر بے بس ہو جائیں گی کہ وہ یار ورتھ لیس. اور ہر گھر میں بے بس ہوئی بھی ہوئی ہیں، ان کے شوہر باہر منہ مار رہے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں، کوئی ان کا پرسانے حال نہیں. واپس جاتی ہیں تو ماں باپ کے پاس گھر میں پیسہ نہیں، شوہر کے ساتھ رہتی ہیں تو وہ مارتا بھی ہے، باہر ایکسٹرا میریٹل افیئرز بھی ہیں، حقوق بھی پورے نہیں کرتا، ایون ازدواجی حقوق پورے کرنے سے بھی فارغ ہے. عورت انسان ہے، وہ بھی محبت کی طالب ہے. اگر مرد کو اپنی خوشی اور محبت کے لیے دوسری شادی کا حق ہے تو عورت کو بھی عزت اور محبت کا حق ہے. کتنے گھروں میں دیا جا رہا ہے پاکستان میں؟ سوالیہ نشان ہے. کیا وہ صرف برداشت کرنے کے لیے؟ کیا وہ ہمیشہ یہ ڈر لے کر جیے کہ آج آئی تو کل آئی؟ اس میں 2-2 3-3 بیویوں کو بٹھا کر جس قسم کے فاحش یہ چھوٹے موٹے یوٹیوب چینلوں پر شو کیے جاتے ہیں، ایک بندہ بٹھایا جاتا ہے، اس کے گرد 3 بیویاں 4 بیویاں، کوئی اس کے پیر دبا رہی ہے، کوئی کچھ کر رہی ہے. مرد کو جو مغل خاندان کا فرما روا یہاں ہمارے معاشرے میں ثابت کیا جاتا ہے، وہ کہاں کی پازیٹیوٹی ہے جو یہ چینلز بانٹتے ہیں. میاں بیوی کے رشتے اسٹیبلٹی، ہیپی فیملی سے بنتے ہیں. جتنا آپ اپنی بیوی کو محفوظ فیل کروائیں گے، جتنا اس کو ترقی دیں گے، جتنا اس کو اسٹیبل کریں گے، اتنا آپ کا گھر جنت بنے گا. وہ آپ کے بچوں کی ماں پہلے ہے، یہ بھی یاد رکھیں. بالکل یاد رکھیں کہ جس طرح شوہر جو ہے اپنا حق جتاتا ہے کہ بیوی میری وفادار ہو، اسی طرح کی وفاداری عورت کو بھی چاہیے. آپ یہ سوچیں کہ اگر ایک مرد باہر افیئرز چلا کر
شادی کرتا ہے تو وہ پہلے کسی دوسری عورت سے ناجائز تعلق میں آتا ہے. اور یہ اب عورتوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ جو شوگر ڈیڈی کلچر کا شکار ہیں اور وہ پھانستی ہیں کہ بھائی 40-45 والا پیسے والا سٹیبل مل جائے, آئی فون, گاڑیاں اور اچھے کپڑے, برانڈز کے کپڑے, جوتے شوتے مل جائیں اور کسی کا گھر اجاڑ دوں اور دوسری بیوی بن جاؤں, بجائے اس کے کہ کسی اسٹرگلر کی پہلی بیوی بنوں, وہ بھی تباہی لاتی ہیں, عورتوں کے گھر تباہ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, اسلام کی اگر روح کو سمجھنا ہے تو پھر پوری روح سمجھیں گے. یہ 4 شادیوں والا فارمولا اور یہ تانے اور عورت کو انسیکیور کرنا اور اس قدر عورت کو بھیڑ بکری ٹریٹ کرنا, یہ کہیں جسٹیفیکیشن نہیں ہے. ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ اگر آپ گھر کی عورت کے ساتھ بے وفا ہیں, ایکسٹرا میریٹل افیئرز ہیں یا اس کو انسیکیور کر دیتے ہیں, تو وہ کبھی بھی آپ کے بچوں کی اچھی ماں نہیں ہوگی, ایک نسل تباہ ہوگی اور وہ انسیکیور رہے گی اور اس سے گھر تباہ ہوگا. ہمیں ایسے سوچ کو اوپنلی پروجیکٹ یا پروموٹ نہیں کرنا چاہیے. ہاں, اسلام نے آپ کو اجازت دے رکھی ہے 4 شادیوں کی, اسی طرح عورت کو بھی اگر آپ بدسلوکی کرتے ہیں تو خلا کی اجازت دے رکھی ہے, اور اسلام نے مساوات کا ذکر پہلے کیا ہے. اگر امپلیمنٹ کرنا ہے تو پورا کیجئے, ورنہ معاشرے میں عورت کو بھیڑ بکری سمجھنا چھوڑ دیجئے. یہ ایک چھوٹا سا میسج تھا, سمجھنے کی کوشش کیجیے.